بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر اگرچہ قرآن پاک میں نہیں ہے تاہم ہم انہیں سنت نبوی سے جانتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 104 صحائف نازل فرمائے جن میں سے 50 صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیس نام کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ ان کا نام شیس رکھا گیا کیونکہ آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کے بعد ان سے نوازا گیا تھا۔ شیس علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور آدم علیہ السلام کے جانشین بھی۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ شیس علیہ السلام آپ کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ ان انبیاء میں سے تھے جو ختنہ کر کے پیدا ہوئے تھے۔ شیس علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو نصیحت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا اور ان کا استعمال کرنا بھی سکھایا۔ آدم علیہ السلام 930 برس کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا کہ وہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہیں کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کے ساتھ دور وادیوں میں چلا گیا تھا اور وہیں پر سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہاں شیطان انہیں گمراہ کرنے کے لیے ایک خوبصورت جوان کی صورت میں ان میں شامل ہو گیا۔ ابلیس نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے انہیں موسیقی کی طرف راغب کیا۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا، حتیٰ کہ مخلوط محافل ان کی عادت ثانیہ بن گئیں۔ وہ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں آ گئے، رات گئے تک جاگتے تھے اور موسیقی پر رقص کرتے تھے۔ یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا۔ اس سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ شیس علیہ السلام کے چند پیروکار بھی گمراہ ہو کر موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ سے بھٹک گئے۔ وہ جب واپس آئے تو دوسرے نیک لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کر لیا۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھیں اور لوگوں کو برے کام کا طریقہ سکھایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گناہ گاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی نصیحتوں کا قوم نے کوئی اثر نہ لیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔